بچے اور بڑے بھی آج کل اس کے ذریعے سے بہت برباد ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس میں یا تو انسٹاگرام سے یا فیس بک کے ذریعے سے کسی لڑکی کا کسی غیر محرم کا میسج آیا، اگر آتا ہے تو وہ اس لڑکی سے اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس ڈر کی وجہ سے وہ اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ کل جس وقت لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ایسے موقع میں، ایسے عالم کے اندر اللہ اس کو اپنے سے قریب کرے گا، اپنے سائے میں جگہ دے دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام یقیناً ایک اہم موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کا اہم کردار، یہ موضوع منتخب ہوا۔ یقیناً یہ موضوع وقت کی اہم ضرورت اور بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی بھی معاشرے کا جوان یقیناً بہت عظیم سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر قوم کے جوانوں کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ یوں سمجھیے کہ قوم کی ترقی اور تنزلی کا مدار قوم کے جوانوں پر ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان صحیح راستہ اختیار کر لیں، جس قوم کے جوان بلند اخلاق کے حامل ہو جائیں، جس قوم کے جوان صحیح فکر کے حامل ہو جائیں، وہ قومیں ترقی پر پہنچتی ہیں۔ لیکن جس قوم کے جوان بد اخلاق اور بد کردار ہو جائیں، جس قوم کے جوان شراب کے نشے کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے جوان غلط راستہ اختیار کر لیں، تو اس قوم کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس قوم کو ہلاک اور تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس قوم کی ترقی اور قوم کی تنزلی کا مدار جوانوں پر ہوتا ہے، اور یہ جوانی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے۔ انسان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یوں ہی جوان ہو گئے اور ہم طاقت اور قوت اور یہ پاور ہمیں یوں ہی مل گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ یہ جوانی اللہ کی عطا کردہ ہے، جوانی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العزت نے جب تمہیں اولاً پیدا کیا، جب تمہارا جو بچپن کا زمانہ تھا، جب تمہیں پیدا کیا تو بہت کمزور پیدا کیا، بہت کمزور پیدا کیا۔ تمہارے ہاتھ بنائے لیکن تم ہاتھ سے کوئی وزن اٹھانے پر قادر نہیں تھے، تم اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کھانا والدین کھلاتے تھے، ہاتھوں سے کوئی کام تم نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں اللہ نے پیر دیے لیکن پیر سے تم دوڑ نہیں سکتے تھے، پیر سے تم چل نہیں سکتے تھے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا۔ پھر کیا آگے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تمہاری یہ کمزوری اللہ نے دور کر دی اور تمہیں جوان کیا، تمہیں جوانی دی، تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، تمہیں پاور دیا۔ گویا کہ تمہاری جو کمزوری تھی اس کو دور کر کے پھر تمہیں طاقت سے نوازا، قوت سے نوازا، اور پھر تمہیں پاور عطا کیا۔ پھر آگے بیان فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ یاد رکھو پھر ایک وقت وہ آنے والا ہے، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ تمہاری یہ طاقت، یہ پاور اور یہ تمہاری یہ قوت یہ
ختم کر دی جائے گی، سلب کر لی جائے گی، اور تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کر دیا جائے گا۔ پھر تمہارے پاس میں پیر ہوں گے، تم چل سکتے ہوگے، لیکن تمہاری چال میں ڈگمگاہٹ ہوگی۔ تمہارے پاس میں آنکھیں ہوں گی، لیکن تمہیں صاف دکھائی دینا بند ہو جائے گا۔ تمہارے پاس میں کان ہوں گے، لیکن تم اپنے ان کانوں سے تمہیں صاف سنائی نہیں دے گا۔ تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کر دیا جائے گا اور تمہیں کمزور کر دیا جائے گا۔ کمزور پیدا کیا تھا، پھر کمزور بنا دیا جائے گا۔ بیچ کا جو حصہ ہے انسان کی زندگی کا، انسان کی عمر کا، انسان کی پوری ایج کا سب سے اہم جو حصہ ہے وہ جوانی کا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے جب تم کمزور کر دیے جاؤ، جب تم بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاؤ، اس سے پہلے اپنی اس جوانی کی قدر کرو، اپنی اس جوانی کی قدر کرو۔ کیا مسئلہ یار اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں انسان کو تاکید کی کہ وہ دن آئے، وہ لمحات آئیں، اس سے پہلے اپنی اس جوانی کی قدر کر لو۔ عقل مند انسان وہی ہے، کامیاب انسان وہی ہے جو جوانی کو غنیمت سمجھتا ہے اور اپنی جوانی کو قیمتی بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ کھول کر کے دیکھیں گے، آج جمعے کا دن آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ اصحاب کہف 15ویں پارے کے اندر، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ جوان ہیں، یہ جوان ہیں۔ قرآن نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند جوانوں کی جماعت جو اپنے رب پر جب ایمان لے آئی، چند جوانوں کا قافلہ جب انہوں نے اپنے رب پر ایمان کا اعلان کر دیا تو اللہ کہہ رہا وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں، ہم نے ان کے ایمان میں ترقی دی اور ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ جب جوان اللہ کی رضا کے لیے برائی کا راستہ ترک کر کے ہدایت کی طرف آتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وزدناہم ہدا، ہم اس کی ہدایت میں، ہم اس کے ایمان میں ترقی کرتے ہیں اور اس کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ آگے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یہ اصحاب کہف کا یہ تذکرہ کہ یہ چند جوان تھے، انہوں نے ظالموں کی آنکھیں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم تو اس خالق پر ایمان لے آئے ہیں جو آسمان اور زمین کا پالن ہار ہے، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور پوری طریقے سے توحید پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ تو اور انہوں نے کیا کہا لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بندگی نہیں کر سکتے، کسی کی پرستش نہیں کر سکتے، کسی کو پوج نہیں سکتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور توحید پر جمے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے ساتھ میں کیا، کیا ان جوانوں کے ساتھ میں کیا، آگے اس کو بیان فرمایا گیا کہ جب حالات بہت زیادہ ناسازگار ہو گئے، ناموافق حالات ہو گئے، اب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جوان ہیں، جوانی کا عالم ہے، سوچئے کہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے چلے گئے، ایک غار کے اندر پناہ لے لی، ایک غار کے اندر جا کر کے اور وہاں پر یہ پناہ لے لی، سوچا کہ کوئی سامان کی ضرورت ہوگی تو باہر آ جائیں گے اور پھر سامان لے کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر کے پھر چلے جائیں گے۔ جب غار کے اندر پناہ لی ہے، غار میں گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا۔ ایسی میٹھی نیند سوئے ہیں، ایسی میٹھی نیند سوئے ہیں کہ سوتے ہی رہ گئے۔ کتنے دن سوئے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ نہیں، قرآن نے کہا 309 سال تک یہ غار کے اندر سوتے رہے۔ 309 سال تک یہ جوان اس غار کے اندر سوتے رہے۔
قربان جاؤں رب ذوالجلال کی ذات پر، قربان جاؤں اپنے رحیم اللہ پر کہ اس غار کے اندر انہوں نے ان جوانوں کو تنہا نہیں چھوڑا، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کی کروٹیں بدلتی ہے۔ اپنے بچے کی جب بچہ ایک کروٹ پر بہت دیر تک سوتا رہتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے کہ بہت دیر سے سو رہا، اس کی کروٹ چینج کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ ان کی کروٹوں کو کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں طرف، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی کروٹیں خود رب ذوالجلال چینج کرتا رہا کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ 309 سال تک اس غار کے اندر یہ جوان جب سوتے رہے تو اللہ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ ان کی کروٹوں کو خود بدلتا رہا، اتنی میٹھی نیند سوتے رہے۔ یہ ان جوانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے جب حق کے لیے اعلان کیا اور خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے جب یہ اٹھے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی ہے، تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ میں یہ انعام کیا کہ اللہ نے ان کا تحفظ کیا، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم جو ہے 309 سال تک سوئے ہیں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم غار کے اندر کتنے دن سوئے، کتنے دن ٹھہرے؟ انہوں نے کہا قالو، ان لوگوں نے جواب دیا لبثنا یوما او بعض یوم، انہیں احساس نہیں، انہیں ایسا لگا کہ ایک دن یا 2 دن، ایک دن یا آدھا دن، لیکن اللہ کہہ رہا، خدا کا قرآن کہہ رہا کہ 309 سال تک اس غار کے اندر وہ جوان سوتے رہے، اللہ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کیا معلوم ہوا کہ جب جوان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب برائیوں کا راستہ ترک کر دیتا ہے اور خدا سے دوستی لگانے کے لیے آتا ہے، خدا سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ہر قدم پر اس کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیے، قرآن کے اندر پڑھیں گے ہر جگہ جوانوں کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، قرآن نے کہا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کی قوم کے صرف چند جوانوں کی ہی ایک جماعت ان کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا تھا، جوانوں کا قافلہ کھڑا ہوا ان کے ساتھ میں بھی۔ پڑھتے چلے جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، قالوا سمعنا فتن، یہاں پر جوان کا تذکرہ، یقال لہ ابراہیم، یہاں پر بھی جوان کا تذکرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، عزیز مصر کی بیوی جب ان پر فریفتہ ہوئی، جوانی کا شباب کا عالم، بالکل شباب کا عالم تھا، اور اس میں جب وہ بھاگے ہیں وہاں سے کیا کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہہ کر کے اور وہ واپس آئے ہیں، تو یہ وہاں پر بھی تذکرہ جوان کا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جوانوں کے تذکرے کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پڑھیے قرآن کو، پڑھیے احادیث کو، پڑھیے تاریخ کی کتابوں کو، جوان جوان جوان، ہر جگہ تذکرہ آپ کو جوانوں کا ملے گا۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے جوان کا تذکرہ، قرآن کو پڑھیں گے جوانوں کا تذکرہ، بہت سارے آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں گے، ہر جگہ تذکرہ جوانوں کا۔ خود آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت خدا کے لیے اٹھے ہیں اور اعلان توحید کیا تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے حضرت ابوبکر 37 سال کی عمر جوان، حضرت عمر جوان، حضرت عثمان غنی جوان، حضرت علی جوان، عمیر ابن وقاص جوان، جوانوں کا تذکرہ پڑھتے چلے جائیے، جوانوں کا تذکرہ۔ محمد بن قاسم جوان، صلاح الدین ایوبی جوان، محمد بن فاتح جوان، پورا تذکرہ پڑھتے چلے جائیے، جوان جوان جوان، ہر جگہ جوانوں کا تذکرہ، ہر جگہ جوانوں کا تذکرہ۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر یہ بات کہیں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر روئے زمین کے اوپر جو انقلابات برپا ہوئے، جو تغیرات برپا ہوئے، جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں 99% حصہ جوانوں کا رہا ہے۔ جب جوان عزم لے کر کے اٹھتا ہے، کسی کام کا ارادہ کر کے اٹھتا ہے،
تو اس کام کے اندر پھر ایک نئی جان پیدا کر دیتا ہے، ایک نئی روح ڈال دیتا ہے۔ جب جوان میدان کے اندر آتا ہے تو انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہر جگہ جوان، ہر جگہ جوان، جوانوں کا تذکرہ۔ یہ عظیم انسان تھے، یہ عظیم انسان تھے جن کے تذکرے دنیا کے اندر زمین پر بھی ہو رہے ہیں اور جن کے تذکرے آسمانوں پر بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی کو قیمتی بنایا تھا، اپنی جوانی کو قیمتی بنایا۔ آج قیامت تک خدا نے کہہ دیا ہے کہ ان کا تذکرہ زمین پر ہوتا رہے گا، اور آپ کھلی آنکھوں سے کل قیامت کے دن آخرت کے اندر بھی دیکھیں گے کہ ان کا تذکرہ وہاں بھی ہو رہا ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارا جوان، آج ہماری نئی نسل، جب آپ دیکھیں گے معاشرے پر، سوسائٹی پر، سماج پر نگاہ جب ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہمارا جوان بربادی کی طرف جا رہا ہے، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور اپنی جوانی کو قیمتی بنانے کے بجائے وہ اپنی جوانی کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس فون کے ذریعے سے ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے، ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے۔ اس فون کے اندر انسان، آج کا جوان لگا ہوا ہے 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک فون میں لگا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، غلط خرافاتیں دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیوز، گندے فوٹوز، یا اسی طریقے سے غیر محرم سے باتیں کرنا، چیٹ کرنا، یا اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہا ہے، کمرے کے اندر بند کرنے کے بعد میں وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم کو ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم کو ہمارے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس فون کے اندر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پرائیویسی لگا دیتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی خبر نہیں، اس فون کے اندر کسی سے بھی ہم بات کر رہے ہوں، یا کوئی بھی گندی چیز دیکھ رہے ہوں، یا کوئی غلط چیزیں دیکھ رہے ہوں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، ماں باپ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی ہستی کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ خوب جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تمہارے سینوں میں، تمہارے ذہنوں کے اندر کیا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے بندے کو جس طریقے سے دن کی روشنی میں بندے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، بندوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ انسان کو جو جوانی اللہ نے عطا کی ہے، یہ بہت قیمتی جوانی ہے۔ اس کو بجائے برباد ہونے کے، اس کو بجائے غلط چیزوں میں خرچ کرنے کے، صحیح راستے پر اگر ہم آ جائیں تو یہ ہماری جوانی قیمتی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب وہ حشر کا دن ہوگا، خدا کی عدالت لگے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب سوالات قائم ہوں گے، روایت کے اندر آتا ہے کہ بندہ اس وقت تک اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہ دے دے کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی تھی۔ پہلا، پوری عمر کے بارے میں ایک سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو جو یہ زندگی دی تھی، ہم نے تم کو جو یہ عمر دی تھی، یہ کن کاموں میں خرچ کی تھی۔ اور پھر ایک اور سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما افناہ، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو جو جوانی دی تھی، ہم نے تم کو جو جوانی دی تھی، اس کا الگ سے سوال ہوگا کہ تم کو جو جوانی دی تھی وہ جوانی کن کاموں میں خرچ کر کے آئے۔ جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے دے گا، اللہ کہہ رہا ہے
کہ وہ اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا ہے۔ اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس بات کا جواب کیسے دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے اپنی اس جوانی کو صحیح راستوں پر اور اپنی جوانی کو قیمتی بنایا ہوگا تو ہم جواب دے جائیں گے، لیکن اگر خدا نہ رہا ہم نے اگر اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کرتے رہے تو پھر ہم کل اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور پھر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی عمر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو عمر دی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ جب انسان رخصت ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک پڑتا ہے تو انسان اس کو جو ہے وہ پوری طریقے سے ہاتھ سے وہ کرتا ہے، سینے پر مارتا ہے تاکہ اس کی سانس جو ہے واپس آ جائے۔ وہ ایک سانس کو لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ ایک سانس کی قیمت کیا ہے۔ تو پوری جو عمر اللہ رب العزت نے دی ہے، اس پوری عمر کا ایک ایک حصہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ انسان بعد میں چاہے گا کہ ہم کو عمر دے دی جائے، ہم کو یہ جوانی دی جائے، پھر اللہ کہہ رہا پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ آ جائے گا، ایک سیکنڈ کی، ایک پل کی پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ دنیا کے اندر دو کیٹیگری کے لوگ آئے۔ ایک کیٹیگری کے وہ لوگ آئے جو دنیا کے اندر جو رہے اور کھاتے پیتے رہے، موج کر کے چلے گئے، آج دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جن کو دنیا ابھی تک یاد رکھتی ہے اور جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ ابھی تک باقی ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ کس کیٹیگری کے لوگوں میں ہم اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو بالکل برباد ہو گئے، جنہیں دنیا آج جن کے ذہنوں کے اندر، لوگوں کے اندر جو یاد نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ جو دنیا کے اندر رہ کر کے عظیم جنہوں نے کارنامے انجام دیے، اس کیٹیگری کے لوگوں میں اگر اپنے آپ کو شامل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمارے تذکرے باقی رہیں گے اور آسمانوں کے اندر بھی ہمارے تذکرے ہوں گے۔ جب یہ انسان اپنی جوانی کو قیمتی بناتا ہے، جب انسان اپنی جوانی کے لمحات کو صحیح راستے پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے، اور اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو عزت و سربلندی کے مقام پر پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر عزت و سربلندی کے تاج پہناتا ہے، اور کل خدا کے یہاں عرش کے سائے میں ایسے جوان کو جگہ ملے گی۔ خود اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ روایت بخاری کی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، نفسی نفسی، ہائے میرا نفس، آج مجھے کوئی بچا لے، آج مجھے کوئی بچا لے۔ جس دن یہ عالم ہوگا، ایسے موقع پر، ایسے عالم کے اندر ایک سایہ ہوگا، اللہ کا سایہ۔ اس سائے کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر کوئی غم نہیں ہوگا، جن کے چہروں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جو بالکل پرسکون ہوں گے، جن پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی مخلوق کی سیوا میں خرچ کی ہوگی۔ وہ جوان ہوں گے اللہ کے سائے میں۔
کل قیامت کے دن، کل حشر کے دن ایسے لوگوں کو اللہ اپنے سے قریب کرے گا۔ اور فرمایا ایک وہ جوان اللہ کے سائے میں ہوگا کہ جس کو کوئی لڑکی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، یہ جوان اس کے جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اس لڑکی سے کے تعلق کر لے اور اس لڑکی سے دوری اختیار کر لے، تو ایسے جوان کو اللہ رب العزت کل حشر کے دن جو ہے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان جو ہے بہت سے جوان، بہت سے نوجوان، بچے اور بڑے بھی آج کل اس کے ذریعے سے بہت برباد ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس میں یا تو انسٹاگرام سے یا فیس بک کے ذریعے سے کسی لڑکی کا، کسی غیر محرم کا میسج آیا، اگر آتا ہے تو وہ اس لڑکی سے اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس ڈر کی وجہ سے وہ اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ کل جس وقت لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ایسے موقع میں، ایسے عالم کے اندر اللہ اس کو اپنے سے قریب کرے گا، اپنے سائے میں جگہ دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، پورا جو معاشرہ، جو سماج، جو سوسائٹی ہے، اس کی اصلاح اور اس کے اندر اچھائیاں تبھی پیدا ہو سکتی ہیں جب قوم کا جوان صحیح راستہ اختیار کر لے۔ جب تک کہ جوان صحیح راستے پر نہیں آئے گا، اس وقت تک کہ معاشرے کے اندر خرابیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ جوانی دی ہے، اور ایک ایک دن گزرنے والا، ہم اپنے بڑھاپے سے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے قبر کے گڑھے سے قریب ہو رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت کے، اس بڑھاپے کے عالم میں پہنچنے سے پہلے اپنی اس جوانی کو قیمتی بنا لیں، اور دنیا کے اندر جائیں تو دنیا والوں کو کچھ دے کر کے جائیں، دنیا والوں کو کچھ دے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین کام کون کرتا ہے، بہترین راستہ کون اختیار کرتا ہے، اسی کے لیے اجر و انعامات ہیں۔ دنیا کے اندر عزت و سربلندی کے تاج اسی کو ملیں گے، کل اللہ کے یہاں بھی عزت و سربلندی کے تاج اسی کو پہنائے جائیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آج جوانی اللہ رب العزت نے دی ہے، تو اس جوانی کی قدر کی جائے۔ جنہوں نے جوانی کی قدر کی ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ان کا تذکرہ ملتا چلا جائے گا۔ جنہوں نے جوانی کو قیمتی بنایا اور جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ بہت سے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو تذکرہ ملتا چلے جائے گا۔ جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، سر سید احمد خان ہوں، اسی طریقے سے اور اوپر چلے جائیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مفکر ملت حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر تھی 21 سال کی عمر، اور جا کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اور 21 سال سے پہلے وہ ایک کتاب کے مصنف ہو چکے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانی کو صحیح راستے میں خرچ کیا۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، تو کیا ہم نہیں بن سکتے ہیں؟ کاش کہ ہماری جوانی صحیح راستے پر خرچ ہو جائے، تو ہمارا تذکرہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔